مسجد کی انتظامیہ نے کیا ظلم کیا اپنے امام کے ساتھ؟ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، آپ کا بیٹا بھی حافظ قرآن، آپ کا بیٹا بھی عالم دین دیندار ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے امام کی قدر کرنا سیکھ لیں، کہیں آپ کا بیٹا بھی امام بن سکتا ہے، خطیب بن سکتا ہے۔ تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ہمارے ایک دوست ہیں جنہوں نے بڑے شوق سے دین کی تعلیم حاصل کی کہ میں نے دین کی خدمت کرنی ہے اور اس زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ خیر اس نے زیادہ عمر میں دین کی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد وہ مسجد میں ایک اللہ کے راستے میں نکل پڑے، مسجد میں امام خطیب نے 14 سال وہاں گزارے اور اس کے بعد اگلی جگہ پر چڑھے گئے۔ مسجد کی انتظامیہ نے اچھا سلوک نہیں کیا، جہاں پر گئے ہیں ابھی 8 ماہ گزرے ہیں، امام صاحب کی دوران امامت اتنی سخت طبیعت خراب ہو گئی، کسی وجہ سے ان کا آپریٹ کرانا پڑا اور وہ آپریٹ صحیح نہیں ہوا، لیکن انہیں کہیں دوسری جگہ سے پھر آپریٹ کرانا پڑا۔ اتنا خرچہ، بیماری کی حالت میں امام صاحب مسجد میں نہ پہنچ سکے، 1 ماہ کے اندر اپنے گھر میں رہیں، اپنے گھر میں چارپائی پر لیٹے رہے۔ مسجد کی انتظامیہ نے کہا قاری صاحب ہماری مسجد ضائع ہو رہی ہے، ہمارے پاس نماز والا کوئی نہیں ہے، ہمارے بچوں کی زندگی ختم ہو رہی ہے۔ انسان یہ دیکھیے کہ امام صاحب جو آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، آپ کے بچوں کے کانوں میں اذان دیتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں، امام صاحب چارپائی پر مسجد میں لیٹے ہیں۔ دوران بیماری امام صاحب کو چھٹی کروا دی کہ ہماری مسجد کا ستیہ ناش ہو چکا ہے، لہذا قاری صاحب آپ جا سکتے ہیں۔ قاری صاحب کے ساتھ ایسا ظلم، ایسا سلوک کیا کہ قاری صاحب اپنی چارپائی پہ لیٹے ہیں، ان کو چلنا پھرنا بھی مشکل تھا۔ ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں ان کا آپریٹ تھا بواسیر کا، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت ہر مسلمان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر بیماری سے محفوظ رکھے۔ چارپائی پر لیٹے ہوئے مسجد کی انتظامیہ نے ان کا پوچھا بھی نہیں، ان کے ساتھ خیر وفیت بھی نہیں کہی، آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، میڈیسن کی ضرورت ہے، آپ کا آپریٹ ہوا ہے، لیکن اتنا بری حرکت، اتنا برا ظلم کہ امام صاحب کو چھٹی کروا دی کہ آپ جا سکتے ہیں۔ امام صاحب کے ساتھ ٹرک پر سامان بھی نہیں رکھا سکے، آپ کے شاگردوں نے آپ کی محبت کے ساتھ آپ کے سامان کو سمیٹا اور کچھ لوگوں نے اٹھا کر امام صاحب کو گاڑی کے اوپر بٹھایا۔ یہ ہے وہ لوگ جو پہلی صف پر نماز پڑھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا، اشراق بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں اور سوموار اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں نے یہ ظلم کیا ہے اپنے امام کے ساتھ۔ مانگنے والا مسجد میں آ جائے تو اس کو پیسے دے دیتے ہیں، مدارس کے آ جائے پیسے، یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کے امام صاحب کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، امام صاحب کو آپ اپنا خرچہ پورا کرنے کے لیے تھوڑی سی تنخواہ دیتے ہیں، امام صاحب کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ دکھ کی بات ہے کہ ہمارا بھائی جس نے اتنے شوق سے دین کا تعلیم حاصل کیا اور لوگوں کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں، ان کا ساتھ کسی نے بھی نہیں دیا۔ انسانیت کا تقاضا کیا ہے، ہماری نماز کیا کہتی ہے، ہمارا روزہ کیا کہتا ہے، ہماری زکوٰۃ کیا کہتی ہے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنے ائمہ کرام کا احترام کرنا چاہیے، ان کی بھرپور خدمت کرنی چاہیے۔ وہ اس جذبے اور شوق کے ساتھ وہ زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کر سکیں۔ جو لوگ میری ویڈیو سن رہے ہیں وہ اپنے ائمہ کرام کی خدمت کیا کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے 25,000 دے دیا ہے مسجد کو، قاری صاحب کو، لہذا ان کو اور کس چیز کی ضرورت نہیں ہے، ان کے رشتہ دار بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، ان کو عزیز و کارہ بھی ہیں، ان کے اور گھر کی بہت زیادہ، ہمارا اپنے گھروں میں لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں، لیکن اپنے کسی غریب امام کی خدمت نہیں کرتے۔ اس وقت پاکستان میں ائمہ کرام کو بالکل پاؤں کے اندر روندا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہدایت عطا فرمائے، لیکن انشاءاللہ کل قیامت کا روزہ ہماری سرخرائی ہوگی اور ہم انشاءاللہ جنت میں سیدھے جائیں گے بغیر حساب کتاب کے۔ بس اتنا ہی کہتے ہیں، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جو اپنے امام کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، آمین بھی کہتے ہیں، پھر اس کے باوجود ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ان کے خلاف بولتے ہیں۔ بس اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ رب العزت ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔